اسٹیج پہ تشریف رکھا جناب یادی صاحب حسین صاحب اور جناب اور اس جس کو محبت ہوتی ہے وہی یہاں شریف ہوتے ہیں. جس کے دل میں امام حسین وہی یہاں شریف. جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے آج کی محبت ہوتی ہے وہ یہاں شریف. السلام علیکم. لاکھوں کروڑوں سلام میرے آقا حضرت علی پر. لاکھوں کروڑوں سلام میرے آقا امام حسین پر. لاکھوں کروڑوں سلام میرے آقا کے بچوں علی اصغر اکبر کو لاکھوں کروڑوں سلام. اور 72 صحابہ جب کربلا کے میں جتنے جنے شہید ہوئے سبھی کو میرا ابھی تک سب ہے جھکا ہوا ستے میں سر ہے میرے آقا کا. ابھی بھی سب ہے ستے میں جھکا ہوا میرے آقا کا. ابھی تک آقا کو پیاسا دیکھا تھوڑا اور اس کا تھوڑا باقی نہیں کیا. آقا کو پیاسا دیکھ کر اس کا تھوڑا باقی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 تاریخ کو جب امام حسین علیہ السلام کا آتے ہیں آنے کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یزید نے دعوت نامہ دے کے کر کے بلایا ہے اور دعوت نامہ دے کے کر کے بلا کے کر کے پانی بند کر دیا ہے اور جنگ کا اعلان کرتا ہے. اس لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ آقا کو یزید کے پاس جا کے کر کے بیعت کر دیتے. لیکن آقا نے کبھی بھی قید نہیں کیا. آقا کے ساتھ جتنے صحابہ تھے تو میں پہلے آقا سے شہید ہونے سے پہلے جنگ کے لیے صحابہ آگے بڑھے. امام حسین علیہ السلام کے شریفی دوست تھے جن کا نام ہے حبیب ابن مدد. حبیب ابن مدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے بڑھے ہوئے اور آقا کے کافی زیادہ قریبی تھے. امام حسین کے دوست تھے. تو آقا نے ایک خط لکھا لکھ کے کر کے بتایا کہ حبیب ابن مدد کو کہ میں ایک بار جانے سے دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جب خط 2 تاریخ کو بھیجتے ہیں اسی وقت امیڈیٹلی خط نکلتا ہے اور حبیب ابن مدد کوئی آقا کے پاس. آقا کہتے ہیں کہ میں نے ابھی لکھا ہوں اور آپ ادھر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی محبت سے آپ کا بلاوا دیا اور میں یہاں آ گیا. یہ محبت تھی. ابھی ابن مدد کو پتا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا میرا حسین اکیلا ہے, میرے حسین کے ساتھ کوئی نہیں رہیں گے. تو ہمیشہ حسین کے ساتھ ایک چھان کی طرح رسول حسین کا ساتھ دیں. اس طریقے سے امام حسین اور حبیب ابن مدد ایک دوسرے کی چھان کی وہ طریقے کا دوستانہ تھا دونوں کے بیچ. تو وہ آتے ہیں اور 30 محرم کے روز امام حسین سے اجازت لیتے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ کے واسطے اور مجھے آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہوں اور میں نے رسول چاہتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد جب کو جاتے ہوئے تو پھر ظہر کی نماز کو لوٹتے ہیں. تو آقا دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو ان کے دوست سینے سے لگاتے ہیں, لگاتے کہتے ہیں کہ آپ پیاسے میں جنگ سے جا کے آ رہے ہیں, میرے پاس نہ پانی ہے نہ رزق ہے نہ کچھ ہے. تو کہتے ہیں کہ
میں تو روزے کی عالم میں ہوں، میں روزے کی عالم میں ہوں، کیسے مجھے آپ کے پاس صرف آپ کے پاس نماز کس طرح؟ تو نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز کس طرح کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. یزید اتنا بزدل تھا کہ 36 ملکوں سے فوج کو بلایا، 36 ملکوں سے فوج کو بلایا، 9 لاکھ کے لشکر کو بلا کے ٹھہرا کہ امام حسین علیہ السلام سے لڑیں. بلایا امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامہ دیا اور امام حسین سے جنگ کروا. پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے تو ان کے دوست پھر سے جنگ کو جاتے ہیں، پھر اصل میں واپس ہوتے ہیں آقا کے پاس پھر سے نماز پڑھنے کے، پھر اصل کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اجازت دیتے ہیں لے کے پھر جاتے ہیں، جا کے کر کے ظہر کی اثر پڑ کے مغرب کی نماز کے بعد وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور تو آقا کے اتنے شہید کے دوست تھے. آقا نے کہا کہ یہ میرا حبیب تو روزے میں شہید ہو گیا، جسے میں لکھ کے بلایا میرا حبیب اس سے پہلے میرے پاس آ گیا. تو اپنے آنکھوں کے آنسو سے اور اپنے زبان کو اپنے دوست کے منہ پہ رکھتے تھے کہ روزہ میں بولا یہ پیاسا چلے گیا، میرے واسطے یہ پیاسا چلے گیا. یہ نہیں کہ جب کربلا کے میدان میں بھی ہے تو بلا کے کر کے تو جنگ کرنا ہے، تو جنگ کے دوران میں تو کبھی نماز نہیں چھوڑے ہیں، جنگ کے دوران میں بھی ہے تو برابر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو جب ابھی اتنے مزے شہید ہو جاتے ہیں اور آسان اس کو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. اس طریقے کی محبت تھی. اس کے بعد علی اصغر، اس کے بعد امام قاسم علی اکبر، لائن لگ جاتی ہے. شہید 72 صحابہ کے نماز ادا کرتے ہیں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام. امام قاسم ایک دن کے دورے، امام قاسم ایک دن کے دورے، اور جب امام قاسم جب صبح ہوتی ہے ہونے کرنے کے بعد آقا کے پاس جاتے ہیں کہ میرے کو جنگ کی اجازت دیجیے. آقا کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ قاسم میں تمہارے کو جب دیکھتا ہوں تو میں میرے بڑے بھائی کو دیکھا ایسا لگتا، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں میرے بڑے بھائی کو دیکھے ہوئے ایسا لگتا ہے، تو میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. تو امام قاسم علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ والدہ مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے، آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تو آپ کے بازو میں جو تعویذ ہے وہ آپ وہ تعویذ کو کھولئے اور کھول کے کر کے آپ کے چاچا جان کو دیجیے. تو وہ تعویذ کھولتے ہیں، کھول کے کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب میرا حسین اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا. تو اس سے پہلے شہید ہونے کے قربان دینے کے لیے میرے بیٹے کو پہلے بھیجنا، میرے بھائی کو نہیں بھیجنا. تو امام قاسم وہ چھٹی لے کے جاتے اپنے چاچا جان کو بتاتے ہیں. چاچا جان جب دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر میرے بھائی قاسم کو جنگ کی اجازت. تو امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ جب میرا بھائی اجازت دے چکا ہے تو میں آپ کو نہیں دوں گا. تو امام قاسم علیہ السلام جب جا کے کرتے شہید ہو. اس طریقے سے جو آقا سے پہلے جو جتنے صحابہ تھے، صحابہ جگہ ان کو چاہنے والے تھے، ایک کے بعد ایک جگہ سب سے پہلے جان کو چاہنا شروع. اس طریقے کا تھا. اس کے اندر بڑے سے بڑے دولت مند آتے ہیں کربلا کہ یزید نے دعوت نامہ دیا تھا اور بلا کے اس کو جنگ لڑا ہے. تو زہر ابن علی آتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں آج شہید ہونے جانا ہوں، یہ دولت تمہاری، ہر چیز تمہاری، اور میں تمہاری طرح
نام بھی ہے سو میں لکھتے رہا ہوں کر کے اس میرے پاس معلوم کرنے آؤ دونوں ابن علی کی ہے سو جب کو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مروں کیوں پھر سے لڑوں پھر سے مروں پھر سے لڑوں لیکن بروز قیامت کے روز سے آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے واسطے